کی اور جی بی میں بھی ہیں. یہ جو اسکالرشپس ہیں یہ 50% جو ہیں یہ خواتین کے لیے مختص ہیں اور 2% کوٹا جو ہے اس پہ سختی سے عمل درآمد کیا جائے گا کہ خصوصی افراد کے لیے. اسکالرشپ کی جو ایلیجیبلٹی ہوتی ہے اس کے لیے سب سے پہلے خاندان کی انکم کو دیکھا جاتا ہے، خاندان کی آمدن کو دیکھا جاتا ہے، اور اگر 45,000 سے کم آمدن ہو تو وہ اسٹوڈنٹ ایلیجیبل ہوتا ہے اسکالرشپ اسکیم کے لیے کنسیڈر ہونے کا، اور اس کے بعد جی پی اے دیکھا جاتا ہے. تو دونوں چیزوں کو ملحوظ رکھا جاتا ہے، خاندان کی آمدن کو بھی اور میرٹ کو بھی. اور جب اسٹوڈنٹس جو ہیں وہ حقدار ٹھہراتے ہیں تو پھر حکومت پاکستان احساس پروگرام کے تحت ان کی پوری اسکالرشپ میں 2 چیزیں انکلوڈڈ ہوں گی. ایک تو پوری ٹیوشن فی اور دوسرے 4,000 روپے ماہانہ کا وظیفہ جو وہ کتابوں کے لیے اپنی لیونگ سٹائپنڈ ہاسٹل کی فی میں دیں گے. تو جیسے کہ میں نے پہلے کہا 4 نومبر کو یہ اناؤنس ہوئی تھی. اس کے بعد اسی دن ہم نے ایچ ای سی کا پورٹل، ایک آن لائن پورٹل ہے جو اسکالرشپ اپلیکیشنز کے لیے کھول دیا تھا. اور پہلے اس کی جو ڈیڈ لائن تھی وہ 10 دسمبر تھی، ہمیں اس کو ایکسٹینڈ کرنا پڑا 24 دسمبر تک، کیونکہ اسکالرشپ اسکیم میں بہت ہی زیادہ انٹرسٹ تھا اسٹوڈنٹس کا. اور جب ہم نے اپلیکیشن پورٹل 2019-20 کے سیشن کے لیے ہم نے 24 دسمبر کو بند کیا تو ہمارے پاس 1,32,192 اپلیکیشنز آئی تھیں، جس میں سے 49,841 اپلیکیشنز جو تھی وہ خواتین کی ہیں، کیونکہ جیسے کہ میں نے پہلے عرض کیا 50% خواتین کے لیے مختص ہوگی. تو اپلیکیشن پورٹل کو اس سال کے لیے کلوز کیا، اور اس کے بعد ایچ ای سی جو ہمارا امپلیمنٹنگ پارٹنر ہے اس احساس اسکیم کے لیے، انہوں نے اپنا ایک پروسیس شروع کیا جس کے تحت ایک بہت ہی شفاف طریقے سے، ایک بہت ہی قواعد و ضوابط کے مطابق رول بیسڈ طریقے سے اسٹوڈنٹس کی نشاندہی ہوئی ہے، اور اسٹوڈنٹس ہر یونیورسٹیز میں جو کوٹا دیا گیا تھا اس کے مطابق وہ پروسیس ابھی چل رہا ہے. بہت سی یونیورسٹیز نے کمپلیٹ کر دیا ہے، کچھ میں چل رہا ہے، اور 31 مارچ تک یہ پوری طرح سے مکمل ہو جائے گا. تو جن یونیورسٹیز کے اسٹوڈنٹس کو یہ اسکالرشپ اناؤنس ہو گئی ہے ان میں سے کچھ جو ہیں ان کو آج وزیر اعظم اپنے ہاتھ سے اسکالرشپس دیں گے. اور ہاں یہ اسکالرشپ بہت ہی ان کے لیے اہم ہوتی ہیں، کیونکہ جو انڈر گریجویٹ لیول پہ جو تعلیم مالی وسائل کے نہ ہونے کی وجہ سے جو تعلیم رہ جاتی ہے اس کا گھرانوں کی غربت پہ بہت ہی گہرا اثر ہوتا ہے. تو ہمیں بہت خوشی ہے کہ یہ اسکیم اسٹرکچر ہوئی، یہ اسکیم کی منظوری دی گئی. ہائر ایجوکیشن کمیشن نے اس کے ایس او پیز بنائے بہت ہی شفافیت سے قواعد و ضوابط کے مطابق، اور اللہ کا بہت شکر ہے کہ پچھلے 3 مہینے کی کاوش سے اب یہ پہلے سال کی جو اسکالرشپ کا پروسیس ہے وہ پائے تکمیل کو پہنچ رہا ہے. یہاں میں یہ بھی بتاتی چلوں، کیونکہ مجھ سے یہ سوال بہت سے اسٹوڈنٹس پوچھ رہے ہیں میری سوشل میڈیا جو پریزنس ہے اس کے اوپر بھی، کہ ہم کیسے اپلائی کر سکتے ہیں. تو آپ سب کی توسط سے میں ان کو بتانا چاہتی ہوں کہ اگلے سال کا جو پروسیس ہے وہ جون میں شروع ہوگا. جو ایچ ای سی کا آن لائن اپلیکیشن پورٹل ہے وہ جون میں کھلے گا، اور ہماری پوری کوشش ہوگی اور اس کو ہم میسولی ایڈورٹائز کریں گے تاکہ وہ طالب علم ان گھرانوں کے جو کہ مالی مشکلات کی وجہ سے کبھی کالج کو اپلائی ہی نہیں کرتے، وہ اس سے فائدہ اٹھائیں اور آگے آئیں. تو آپ سب کا آج آنے کا یہاں بہت شکریہ. کچھ سوال ہیں تو ضرور ان کا جواب. رازق بھٹی فرام کشمیر. صاحب ابھی آپ نے کہا 50% خواتین کو کوٹا ملے گا، 2% خصوصی افراد کو، کیا صوبائی کوٹا بھی اس میں کسی جگہ ایگزسٹ کرے گا؟
جی اس میں ایسا ہے کہ ہم نے ہر یونیورسٹی کو ایک فارمولے کے مطابق ان کی سیٹیں نکالی ہوئی ہیں، اور یہ پہلے سے ہی متعین تھا، ایک سیٹ آف کرائٹیریا ہیں، رولز ہیں، اس کے مطابق نسٹ کو کتنی جانی ہے، قائد اعظم یونیورسٹی کو کتنی جانی ہے، گومل کو کتنی جانی ہے، سندھ کی ایکس وائی زیڈ اے بی سی یونیورسٹیز میں کیا، وہ پہلے سے ہی طے تھا، اور اسی کے مطابق ہم چل رہے ہیں۔ پورے ملک میں جو پرائیویٹ اسکول سسٹم ہے وہ ڈومینیٹ کرتا ہے، بہت سارے 50% سے زیادہ اسٹوڈنٹس جو ہے وہ گورنمنٹ یونیورسٹیز میں ایڈمیشن نہیں لے سکتے، وہ وظائف لینا چاہیں تو ان کا کیا قصور ہے، حکومت ان کے سر پہ کیوں نہیں ہاتھ رکھ رہی؟ سیکنڈ، آزاد کشمیر کے اندر جو اسکولز ہیں ابھی بھی تعمیر نہیں ہوئے تو ان تک وظائف کیسے پہنچیں گے، اور کتنا کوٹا رکھا گیا آزاد کشمیر کے لیے؟ جو پرائیویٹ سیکٹر کے لیے اس اسکیم کو کھولنا ایک پالیسی کویسچن ہے، اور اگلے سال جب ہم جون کا جو پورٹل کھولیں گے، جون کا جو سائیکل میں جائیں گے، اس سے پہلے ہم کچھ پالیسی میٹنگز کریں گے۔ اس اسکالرشپ اسکیم کی ایک اسٹیئرنگ کمیٹی ہے جس کو چیئرمین HEC اور میں کو-چیئر کرتے ہیں، اور یہ پالیسی کا جو پالیسی لیول کا جو سوال ہے اس کے سامنے ہم رکھیں گے، کیونکہ یہ پالیسی سوال اس سال کی سائیکل میں بھی اٹھا تھا، اور بہت مشاورت کے بعد ہم نے اس بات پہ فیصلہ ہوا تھا کہ اس سال ہم پرائیویٹ سیکٹر کے لیے نہیں کھولیں گے۔ اگلے سال کے لیے ہم اس کویسچن کو کیسے ڈیل کریں گے وہ اسٹیئرنگ کمیٹی کے میٹنگ کے بعد میں ہی میں آپ کو بتا سکوں گی۔ جو آپ نے فرمایا کہ آزاد کشمیر کے اسکولوں کا، وہ ایک پروونشل معاملہ ہے، اور میں بالکل آپ سے اگری کرتی ہوں کہ اسکولوں کی تعمیر جلد سے جلد، آئی بیگ یور پارڈن، آزاد کشمیر گورنمنٹ کا معاملہ ہے، اس میں وفاقی حکومت ان کی پوری طرح معاونت کرتی ہے، اور وہ ریلیونٹ اتھارٹیز جو ہیں اس پہ آئی ایم شیور کام کر رہی ہوں گی، اور اگر وہ احساس کو کسی وقت اپروچ کریں فار ہیلپ تو اس کا کیا لائے عمل ہو سکتا ہے وہ اسی وقت اس کا تعین ہو سکتا ہے۔